السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وہ اپنے رب سے راضی ہوئے اور ان کا رب ان سے راضی ہوا. یہی اللہ کا گروہ ہے اور بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. محترم بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے. 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. دن جمعہ کا تھا، وقت عصر کی نماز کا تھا. اسی مناسبت سے آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کچھ ہوگا. اور یہ ذکر اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ اس وقت جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، میں انہیں اسلام دشمن قوتیں ہی کہوں گا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جشن منا رہی ہیں. اور یہ حقیقت ہے، ایک مسلمان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منائے گا ان کی شہادت کا. مجھے یہیں کے ایک ساتھی نے بتایا، ابھی جمعے سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آئے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں کل انہوں نے دودھ تقسیم کیا ہے اس حوالے سے. تو یہ اس طرح کی سبیلیں لگانا، خوشی منانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، تو یہ جب ایک طرف یہ رویہ ہے تو دوسری طرف ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا تذکرہ زندہ کریں، ان کی خیر والی باتیں لوگوں کو بتائیں، ان کے فضائل عوام الناس کے سامنے رکھیں تاکہ شیطان انہیں دھوکہ نہ دے سکے، تاکہ لوگ صحابہ سے محبت کریں، ان کے بغض کا شکار ہو کر اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بنا لیں. اسی غرض سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل اور ان کی سیرت کے کچھ پہلو آپ احباب کے سامنے پیش کرنا
آج چاہ رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام قبول کرنے میں چوتھے نمبر پر ہیں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عثمان کا اپنا قول بھی موجود ہے کہ اسلام لانے میں چوتھا آدمی تھا جس نے اسلام قبول کیا. مجھ سے پہلے صرف اسلام قبول کرنے میں 3 آدمی تھے. اگر انسان کچھ غور کرے تو وہ 3 آدمی یہ بنتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خدیجہ غلاموں میں حضرت زید، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چوتھے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یعنی سابقین اولین صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ صرف اسلام قبول کرنے میں اولین نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد افضل ترین آدمی حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد افضل ترین آدمی حضرت عمر ہیں، اس کے بعد افضل ترین آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہماری یہ بات نبی کریم تک پہنچ گئی. جب آپ کو یہ پتہ چلا فلا ینکرہ، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. اگر آپ علم حدیث سے کچھ شغف رکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ حدیث کی ایک قسم ہے حدیث تقریری. حدیث تقریری یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو نبی کریم کے سامنے ہوا، ہر وہ بات جو نبی کریم کے سامنے کہی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، وہ بھی دین کا حصہ ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غلط بات پر خاموشی اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو آپ کے سامنے کی گئی اور ہر وہ کام جو آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، وہ دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے. اور اس حدیث کو حدیث تقریر کہا جاتا ہے اور محدثین نے اس کو بکثرت بیان کیا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو حدیث تقریری کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر مہر ثبت کی ہے کہ ابو بکر و عمر کے بعد تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر تو یہ کہا کرتے تھے کنا لا نعدل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی بکر، ہم اللہ کے رسول کے دور میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے. ثم عمر، پھر عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ثم عثمان، تیسرے نمبر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم ان کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے صحابہ میں سے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فضیلت کے اعتبار سے صحابہ میں تیسرے نمبر پر تھے. بلکہ ان کی فضیلت اس قدر ہے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کا نام لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے. حالانکہ سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن یہ اعزاز صرف 10 صحابہ کو حاصل ہے کہ آپ نے جن کے نام لے کر کہا یہ جنتی ہیں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہے. وابو بکر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنت میں ہے. وعمر فی الجنہ، عمر بھی جنت میں ہے. وعثمان فی الجنہ، عثمان غنی بھی جنت میں ہے. وعلی فی الجنہ، حضرت علی المرتضیٰ بھی جنت میں ہے. وطلحة فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وسعد بن مالک فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعید فی الجنہ. فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، نام لے لے کر اللہ کے رسول نے ان کا بتایا. تو ایسا آدمی جس کا نام لے کر اللہ کے رسول جنتی کہیں اور آج کے دور میں اس کو جہنمی بنانے پہ ہم تل جائیں تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں. بلکہ صرف جنتی نہیں کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو شہادت کا درجہ ان کی زندگی میں انہیں بتا دیا تھا کہ اللہ تمہیں شہادت سے سرفراز کرے گا. ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. احد پہاڑ ہلنے لگا. فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا. فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدانی، تجھ پر نبی، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اور تھے کتنے لوگ؟ اللہ کے رسول خود تھے، وہ نبی تھے. کہا ایک صدیق تجھ پہ کھڑا ہے اور وہ ابو بکر تھے. کہا 2 شہید تجھ پہ کھڑے ہیں. اور پھر تاریخ نے اس بات پر مہر ثبت کی کہ 2 شہیدوں میں سے حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح ایک دفعہ آپ حرا پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ طلحہ زبیر بھی تھے، ابو بکر و عمر عثمان اور حضرت علی بھی تھے. تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات کہے، اے حرا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور باقی سارے شہید کھڑے ہیں.
حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، حضرت طلحہ نے بھی شہادت پائی، حضرت زبیر نے بھی شہادت پائی۔ اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں یہ بات بتا دی تھی کہ تم شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بئر عریس ایک باغ ہے، اس کے اندر میں آپ کے ساتھ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ پانی اور مٹی کے درمیان ایسے ایسے لکیریں لگا رہے تھے۔ تو کہتے اتنے میں ایک آدمی نے باغ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، کہا اس کو اجازت دے دو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو داخل ہونے کی اجازت دے دو، دروازہ کھول دو اس کے لیے اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ کہا کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر تھے، میں نے انہیں یہ بشارت دی، وہ اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی پھر آیا، اس نے اجازت طلب کی، کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ کہا میں نے دروازہ کھولا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئے، پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، کہا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ کہہ دینا تمہیں بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں سامنے آئیں گی، تیرے مصیبتوں کے ساتھ تجھے جنت ملے گی۔ دروازہ کھولا، حضرت عثمان غنی تھی، کہا اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی اور ساتھ یہ بھی کہا ہے آپ کو بڑی مصیبتیں پیش آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ کہا اللہ المستعان، اللہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لائے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث ہے نا، ان میں جو ترتیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھی وہ ترتیب بڑی شاندار ہے۔ کہا ابو بکر، عمر، عثمان، جب جنت کا نام لیا کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے اس ترتیب کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھا، ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان کو، جس ترتیب کو رسول کریم نے لگایا ہو۔ آج کو امتی کیسے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ترتیب ایسے ہونی چاہیے تھی، حضرت علی، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان۔ نہیں بھائی، جو ترتیب نبی رحمت نے لگائی ہے اس سے بہتر ترتیب کوئی نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابا جان سب سے افضل آدمی اللہ کے رسول کے بعد کون ہے؟ کہا جناب ابو بکر ہیں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا جناب عمر ہیں۔ کہا مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے پوچھا نا اس کے بعد کون تو آپ کہیں گے عثمان ہے، تو میں نے خود ہی کہا کہ پھر تیسرے نمبر پر تو آپ ہوں گے۔ کہا نہیں میں تو عام لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی تھی، لیکن یہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ہے، اور حضرت علی بھی یہ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے یہ خدشہ تھا کہ میرے والد محترم حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ تو یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اور صحابہ کرام میں یہ معروف ترتیب تھی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں سب سے پہلے بیعت کرنے والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے محترم بھائیوں ترتیب کے لحاظ سے اس امت کے بہترین آدمیوں میں سے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اوصاف بڑے نمایاں ہیں، اور ان اوصاف کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور قرآن مجید میں بارہا مقامات پر اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تم ان کی طرح عمل کرو، جس طرح وہ ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ۔ اور اگر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اگر تم نے مومنین کے رستے کو، صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر اور رستے کی پیروی کی تو جس طرف بھی تم چلو گے ہم چلاتے جائیں گے اور تمہیں جہنم میں پھینکیں گے۔ یعنی صحابہ کا رستہ چھوڑنا در حقیقت جہنم کے رستے پہ چلنا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا رستہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس رستے پہ چلے اور کس طرح انہوں نے اسلام پر زندگی گزاری، تاکہ ہم ان کے رستے کو اپنا سکیں اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اسی طرح جنتوں کے وارث بن سکیں جس طرح صحابہ کرام جنتوں کے وارث بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑے بڑے اوصاف ہیں ان میں سے ایک وصف ان کی حیا ہے۔ یہ جو حیا ہے نا اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ پھر ایک مقام پر آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا،
حیا اور ایمان کو اللہ نے اس طرح ملا دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک چیز بندے سے چلی جائے دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ اگر بندے سے حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان چلا جائے حیا بھی بندے میں رہتی نہیں ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ہر بندے میں حیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے بے مثال پیکر تھے، اس قدر حیا تھی آپ میں، اس قدر حیا والے تھے آپ کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما تھے، میری چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے آپ کی رانے یا پنڈلیاں ان سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور آپ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، آپ نے اجازت دی تو حضرت ابو بکر تھے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، وہ آئے تشریف لائے، اتنے میں ایک اور آدمی آیا، وہ حضرت عمر تھے، آپ ایسے ہی رہے، اتنے میں حضرت عثمان بھی تشریف لائے، تو آپ جلدی سے اٹھے، اپنے کپڑے درست کیے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو جب یہ سارے احباب اپنی بات گفتگو کر کے چلے گئے نا، اما جی عائشہ کہنے لگے یا رسول اللہ دخل ابو بکر فلم تحتش ولم تبالی، جناب ابو بکر آئے، آپ نے کوئی خیال نہ کیا، آپ جس حالت میں تھے اس حالت میں رہے۔ ثم دخل عمر، جناب عمر داخل ہوئے، فلم تحتش ولم تبالی، آپ نے کوئی پرواہ نہ کی، آپ جس حالت میں تھے اس حالت میں رہے۔ ثم دخل عثمان، پھر عثمان بھی داخل ہوئے، فجلست وسویت ثیابک، آپ بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کپڑے درست کر لیے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کی دو وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ، اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ پہلی وجہ یہ بیان کی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی، عائشہ اگر میں اسی حالت میں رہتا، عثمان اتنا حیا والا آدمی ہے کہ وہ مجھ سے گفتگو ہی نہ کر پاتا، تو میں اس لیے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تاکہ عثمان مجھ سے گفتگو کر لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ وہ حیا والے تھے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں ایسی صفت کو، ایسے وصف کو جو انسان کو ہر اس ناپسندیدہ کام جو اخلاقاً ناپسندیدہ ہو، شرعاً ناپسندیدہ ہو یا عرفاً ناپسندیدہ ہو، اس ہر کام سے بندے کو روک دے، یہ ہے حیا۔ اخلاق کہتا ہے کہ بے حیائی بری چیز ہے، تو یہ اس سے انسان کو حیا روکے گی۔ شریعت کہتی ہے حرام کھانا برا ہے، حیا بندے کو اس سے روکے۔ عرف کے ہاں جو بھی بری چیزیں ہیں آپ کے عرف میں، معاشرے کے اعتبار سے، ان سے روکنے والی جو صفت ہے انسان میں وہ حیا ہے۔ تو یہ جو حیا کا ہونا ہے حضرت عثمان میں تو بدرجہ اتم موجود تھی، ہمارے اندر بھی ہونی ضروری ہے، اور یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے، اس کے بغیر ایمان پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہمیں اپنی حیا کے حوالے سے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، اللہ کے رسول ہم حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کہا نہیں ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، نہیں یہ والی حیا میں نہیں مراد لے رہا، میری حیا سے مراد یہ حیا ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حفا وتذکر الموت والبلا۔ فرمایا میری حیا سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سر ہے اور اس کا جو اردا گرد ہے تم اس کی حفاظت کرو، تمہاری جو آنکھیں ہیں ان کی حفاظت کرو کہ ان کا غلط استعمال نہ ہو، تمہاری زبان ہے تو اس کی حفاظت کرو اس سے غلط باتیں نہ نکلیں، تمہارا ذہن ہے تو اس کے اندر غلط وسوسے نہ چلے اور غلط خیالات کو اپنی ان میں پناہ نہ دو، جگہ نہ دو، اور یہ پیٹ ہے اس کی حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے اندر تمہارا حرام کا لقمہ نہ جائے، اور پیٹ کے اردا گرد شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کا درست استعمال، زنا نہ کرو، بے حیائی کے کاموں میں استعمال نہ ہو، اور ساتھ فرمایا ہر وقت موت کو یاد رکھو، موت کی بات کی بوسیدگی کو یاد رکھو۔ فرمایا جس نے یہ کام کیے وہ اللہ سے اس طرح حیا کرتا ہے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حیا والے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرتے تھے کہ ان کا سر اور اردا گرد سب کچھ محفوظ تھا، اور ان کی نگاہیں، ان کے قدم، حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ بعد منذ اسلمت، فرمایا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی اور کبھی بھی اللہ کے رسول سے دھوکہ دہی نہیں کی۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس قدر بڑے پیکر تھے کہ ساری زندگی غلط راہ پہ چلے ہی نہیں ہے، غلط رستے کو اپنایا ہی نہیں ہے، ساری زندگی صرف وہ کام کیے ہیں جو اخلاقاً بھی درست تھے، شرعاً بھی درست تھے، اور فطرتاً اور عرفاً بھی درست تھے، غلط کام کیے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حیا کو اپنائیں، حیا کو اپنی فطرت کا حصہ بناؤ، اپنی صفات میں شامل کرو، حیا والے بن جاؤ۔ محترم بھائیوں، دوسری ان کا بڑا وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تھا سخاوت۔ یہ سخاوت نا، مال سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس سخاوت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بندہ سخی بنتا ہے، وگرنہ فطرت انسانی انسان کو مال جمع کرنے کا ہی کہتی ہے، اللہ کی رحمت ہو تو بندہ سخی بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر جو بڑے سخی صحابہ تھے ان میں شامل ہوتے تھے، اس قدر سخی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مدینے میں صرف ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو ہبہ کیا، تحفۃ دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا من یبتاع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، جو بندہ یہ بئر روما کنویں کا نام تھا یہ خرید کر دے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، بخش دے گا اسے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 یا 25 ہزار درہم میں اسے خریدا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ میں خرید لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ معذرت 20-25 ہزار میں مسجد کی جگہ خریدی تھی، بئر روما کی قیمت اور تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے پھر انہیں جنت کی بشارت بھی دی، من حفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، جو بئر روما خریدے گا مسلمانوں کے حوالے کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج کا دور ہے، یہ صاف پانی کی بڑی قلت ہو چلی ہے، جو گھروں میں پمپ وغیرہ لگے ہیں وہ اس طرح کا صحت بخش پانی ان سے نہیں نکلتا، آلودہ پانی ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو واٹر فلٹر پلانٹ یہ مساجد میں لگا دیں یا کسی اپنے گھر کے باہر لگا دیں تاکہ عوام الناس ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے پانی کا صدقہ کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پوچھا میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پانی کا صدقہ کر دو، اس سے افضل صدقہ کوئی نہیں۔ تو یہ پانی کا صدقہ آج کے دور میں جبکہ گرمیوں کے دن ہیں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، عوام الناس کے لیے، خاص طور پر وہ علاقے جہاں پہ مزدور زیادہ کام کرتے ہیں نا وہاں پر اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں سے صاف پانی حاصل کر سکے اور اسے استفادہ حاصل کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کا ایک پہلو ان کا یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد کی جگہ آپ نے خود خریدی، مسجد تعمیر ہوئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کچھ وقت کے بعد یہ صورتحال پیش آئی کہ مسجد اس کے اندر مسلمان پورے نہیں آتے تھے، کیونکہ مسجد کے اندر ہی عدالت لگتی تھی، مسجد کے اندر تمام فیصلے ہوتے تھے، مسجد کے اندر ہی مدرسہ تھا جہاں پہ تعلیم ہوتی تھی، مجاہدین کی تربیت بھی یہاں سے ہوتی تھی، اللہ کے رسول لشکر بھی یہی سے مسجد سے روانہ کرتے تھے، مسجد مسلمانوں کی پارلیمنٹ بھی تھی، ہیڈ کوارٹر بھی تھا، اور اسی طرح فوجی یونٹ بھی یہی تھا، سب کچھ مسجد تھا۔ تو مسجد اپنے تنگی کا سامنا تھا مسجد میں جگہ کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من ابتاع مربد بنی فلان غفر اللہ لہ، جو فلاں آدمی کا جو کھیت ہے جو اس کو خرید کر دے گا ہمیں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم میں اس کو خریدا اور اللہ کے رسول کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خرید لیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہا اسے ہماری مسجد کا حصہ بنا دو۔ انہوں نے اس مسجد کا حصہ بنا دیا۔ یہ 25,000 درہم کتنے ہوتے ہوں گے؟ 200 درہم 52.5 تولی چاندی بنتی ہے، 200 درہم جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے۔ اب ذرا 25,000 درہم کا خود ہی اس کی کیلکولیٹ کر لینا کہ کس قدر بڑی رقم تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس پر صرف کی، اس مسجد پر۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی رقم تھی۔ جب جنگ تبوک کا موقع آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا من جہز جیش العسرہ غفر اللہ لہ، جو اس تنگی کے لشکر کا سامان مہیا کرے گا، مجاہدین کے سامان مہیا کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں جاء عثمان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار حین جہز جیش العسرہ، 1000 دینار سونے کے سکے حضرت عثمان اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ فنثرها فی حجری،
آپ کی گود میں انہیں لا کر رکھا تو کہا میں اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے ان دیناروں کو اس طرح الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آج کے بعد، جو بھی وہ عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 20 دینار ہو 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور کے 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 20 دینار صرف۔ اب 1000 دینار کا سوچو، 7.5 تولے سونا غالباً آج کل اس کی قیمت نکالی جائے تو 22-23 لاکھ کے قریب ہوگی 20 دینار کی، اور یہاں پر 1000 دینار تھے جو حضرت عثمان یکمشت اللہ کے رسول کے دربار میں لا کے ایسے رکھ رہے ہیں۔ اور تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ 940 اونٹ اور 60 گھوڑے بھی ساتھ دیے، اور جس وقت حضرت عثمان کو شہید کیا گیا نا اس سے پہلے انہوں نے باغیوں سے کچھ باتیں کی اور ان میں اپنی فضائل گنوائے اس باغیوں کو۔ ایک فضیلت انہوں نے یہ بھی گنوائی حضرت عثمان نے، کہا میں نے وہ جنگ تبوک کا لشکر اس حالت میں تیار کیا کہ مسلمانوں کو کسی رسی کی بھی ضرورت تھی وہ بھی میں نے مہیا کی، اور کوئی ایسا گھوڑا یا اونٹ نہیں تھا جس کی رسی اس کے ساتھ نہ ہو، میں نے ہر چیز اس لشکر کی مہیا کی، اور میں نے مسجد کو جگہ دی، تم آج مجھے مسجد میں نماز تو نہیں پڑھنے دے رہے، میں نے اس کنویں کو مسلمانوں کو ہدیہ کیا تو مجھے اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے۔ تو محترم بھائیو، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں جب صدقہ کرو نا تو یہ نہ سوچا کرو کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے اس قدر صدقہ کیا ہے، اس قدر صدقہ کیا ہے، اور تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا ان کے اتنے جانور تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرکاری چراگاہ ہوتی تھی جہاں پر مسلمانوں کے جانور چرا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے حضرت عمر نے خاص طور پر یہ تاکید کی تھی کہ ان چراگاہوں میں سارے مسلمانوں کے جانور چر سکتے ہیں، یہ سرکاری چراگاہ ہیں، سوائے 2 بندوں کے جانوروں کے، ایک ہے حضرت عثمان، دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہا اگر ان کے جانور چرنے آ گئے تو چراگاہ میں کچھ چھوڑیں گے نہیں۔ اتنے جانور تھے ان کے پاس، اتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اور عاجز کتنے تھے کہ امام حمدانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، رات کو مسجد میں سو جاتے، کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد میں سوئے ہوئے تھے، چادر نیچے بچھی تھی، آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے ہی سوئے ہوئے تھے۔ اور امام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو سرکاری کھانا بنتا ہے نا تو حضرت عثمان اسے مسلمانوں میں تقسیم کرتے اور خود سرکے اور زیتون سے روٹی کھاتے۔ سرکہ اور زیتون مسلمانوں کا یہ عام کھانا تھا، ہلکا کھانا تھا، کوئی معیاری کھانا نہیں اسے کہہ سکتے۔ جو سرکاری کھانا بنتا اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے، اور جو خود کا کھانا تھا وہ سرکے کے ساتھ روٹی کھا لیتے۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے امیر ہونے کے باوجود مال جب بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے بلا جھجک قربان کیا، اور کبھی اس چیز کا ڈر نہیں رکھا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا۔ ایک مسلمان کی شان بھی یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی باری آئے تو ہمیں بھی اس طرح بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہماری مسجد ہے، مجھے اس حوالے سے کئی دفعہ حافظ شہزاد صاحب نے یہ بات میرے ساتھ کی کہ میرا یہ منصوبہ ہے کہ میں اس مسجد کو توسیع دوں، میرے ساتھ کچھ افراد مل جائے تو میں اس مسجد کو توسیع دینا چاہتا ہوں، اسے بڑا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کا بڑا اچھا منصوبہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی توسیع ہونی چاہیے، لیکن یہ آپ احباب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب آپ احباب ساتھ دیں گے تو اللہ کے رسول کو جب توسیع کی ضرورت پیش آئی، آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ نے تعاون کیا، مسجد بڑی ہو گئی۔ تو اسی طرح بھائی یہ مسجدیں ایسے ہی بڑی ہوتی ہیں، ان کی توسیعیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جو ان احباب ہوتے ہیں ان سے تعاون کی اپیل ہوتی ہے، وہ تعاون کرتے ہیں تو اللہ کے گھر آباد بھی ہوتے ہیں، ان میں توسیع بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی یہ منصوبہ ان کا بن جائے اور منظور ہو جائے تو آپ تمام بھائی دل کھول کر ان سے تعاون کیجیے گا تاکہ اس اللہ کے گھر کی توسیع ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ ہے قرآن مجید پر امت کو جمع کرنا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج امت مسلمہ میں جس قدر اختلاف نظر آتا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہ ہوتا جو ابھی پیدا ہو چکا ہوتا اگر قرآن ایک قرات پر جمع نہ ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 قراتوں میں نازل کیا ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، جو بھی میسر ہو پڑھو۔ عرب کے اندر 7 قبیلے تھے بڑے مشہور، اور ان 7 قبیلوں کی عربی زبان تھی، ان کی عربی میں کچھ اختلاف تھا، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے رکھی تھی کہ ہر قبیلہ اپنی لغت اور اپنی زبان کے اعتبار سے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ مدینہ چونکہ مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، یہاں پہ مسلمان مختلف علاقوں سے آتے تو مختلف قراتوں میں قرآن مجید کی یہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی۔
حضرت عمر کے دور تک تو اختلاف پیدا نہیں ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو مدینے کے اندر ایک قاری کسی اور لہجے کے اندر اور قرات کے اندر اور لغت کے اندر قرآن مجید اپنے طالب علموں کو پڑھاتا, دوسرا قاری اپنے طالب علموں کو ایک اور قرات اور انداز میں قرآن مجید پڑھاتا. جب وہ بچے آپس میں ملتے تو ان کا اختلاف ہوتا, بچے لڑتے جھگڑتے, اور یہ بات ان کے استادوں کو پہنچتی تو استاد بھی آپس میں پھر جھگڑنے لگے, حتیٰ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا, کہا کہ تم تو میرے پاس موجود ہو اور تمہاری اختلاف کی یہ حالت ہے کہ تم کفر کے فتوے لگاتے ہو, تو جو دور کے لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی, ان میں بھی یہ فتنہ پیدا ہو جائے گا. تو حضرت عثمان کا یہ خدشہ درست نکلا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام میں آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد کر رہے تھے, تو وہاں پر دو صحابہ کے شاگرد موجود تھے. ایک حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ عراق کے اندر قرآن پڑھاتے تھے, ان کے شاگرد مجاہد وہاں موجود تھے. دوسری طرف حضرت ابی بن کعب جو شام کے قاری تھے, ان کے شاگرد بھی محاذ پر موجود تھے. عبداللہ بن مسعود کی قرات اور تھی, ابی بن کعب کی قرات اور تھی. اب دونوں میں اختلاف پیدا ہوا ان کے طالب علموں میں, ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے, دوسرا پہلے کو کافر کہنے لگے. وہ کہتے تم قرآن مجید غلط پڑھتے ہو, وہ کہتے تم قرآن مجید غلط پڑھتے ہو. حضرت حذیفہ وہاں سے محاذ چھوڑ کر, جہاد چھوڑ کر واپس آئے فوراً, بڑے پریشان. امیر المومنین اس مسئلے کا فوراً حل کیجئے, مجھے خدشہ ہے جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا, یہ مسلمان بھی اختلاف کریں گے, اس کا کوئی حل کیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگیں گے اس قرآن کی وجہ سے, تو اس کا کوئی حل پیش کیجئے. کہا امیر المومنین آپ ہی بتائیے. کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ کے رسول کی زبان کے مطابق اکٹھا کر دیا جائے اور سارے مسلمانوں کو پابند کر دیا جائے کہ ہر بندہ اللہ کے رسول کی قریشی زبان کے مطابق اس قرآن کی تلاوت کرے گا. کہا امیر المومنین بہترین ہے. حضرت عثمان نے 4 آدمیوں کو حکم دیا, انہوں نے قرآن مجید اکٹھا کیا اور سارے علاقوں میں حضرت عثمان نے یہ قرآن بھیج دیا اور کہا اب تلاوت صرف اللہ کے رسول کی زبان, قریشی زبان, اور قریش جو عربی زبان بولتے ہیں اس کے مطابق ہوا کرے گی, اس کے علاوہ باقی قبیلوں کی زبان کے مطابق اب قرات نہیں ہوگی. اس وقت سے مسلمانوں میں یہ قرآن چلا آ رہا ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا جس کو حضرت عثمان نے ختم کیا, اس وجہ سے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے محبت بھی بڑی تھی. کہا جب بندہ قرآن سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں ہوتا. حضرت عثمان کہا کرتے تھے کہ جب بندے کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے نا تو پھر اس قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں ہوتا. اور امیر المومنین خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عثمان کی روٹین کیا تھی, جمعے کی رات قرآن مجید شروع کرتے. قاسم ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی یہ معمول تھا, جمعے کی رات قرآن شروع کرتے اور جمعرات کے دن, اگلی جمعرات کے دن 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر دیتے. پھر جمعے کو شروع کرتے جمعرات کو ختم, پھر جمعے کو شروع کرتے جمعرات کو ختم. اور کبھی کبھی جب انہیں بڑا ایمان ان کا تازہ ہوتا, رات کھڑے ہوتے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جاتے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے, ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ جاتے. خلیفہ تھے وقت کے, وہ مسلمانوں کے بادشاہ, کوئی پاکستان جتنے چھوٹے خطے کے بادشاہ نہیں تھے, آدھی دنیا سے زائد کے بادشاہ تھے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حالت یہ تھی کہ ایک ہفتے میں آج ہماری بڑی مصروفیات ہیں لیکن حضرت عثمان جتنی تو نہیں ہوں گی. ہمارے ملک کے حکمرانوں کی بڑی مصروفیات ہیں لیکن حضرت عثمان تو کئی ایک محاذوں پر جنگ لڑ رہے تھے, ان کی مصروفیات تو کہیں زیادہ تھی, لیکن قرآن اور عبادت کے لیے وقت نکالتے تھے. آج ہمارے پاس نہ قرآن کے لیے وقت ہے نہ عبادت کے لیے وقت ہے. یہی ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے, کیونکہ قرآن نے ہمیں رہنمائی دینی تھی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, دشمن سے ڈیل کیسے کرنا ہے, اپنے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے, تو اپنی زندگی کیسے گزارنی تھی. ہم نے اس کو وقت نہیں دیا. جب اس کو وقت نہیں دیا, قرآن نے رہنمائی نہ کی, اور جب ہم نے عبادت نہ کی تو اللہ کی مدد نہ پہنچی, جس وجہ سے آج ملک پاکستان کے اندر بد امنی بھی ہے اور انتشار بھی ہے. ہمارے حکمران بھی اس طرح سے ہم پر مسلط ہے کہ ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے, صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام کو نام کے حد تک مانتے ہیں. جس دن ہم نے اسلام کو عمل کے حد تک لے آئے نا, اللہ کی قسم اس دن ہمارا دنیا میں عروج کا دن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں,
ہمارے ہاں یہ جو جھگڑا چلتا ہے عموماً خلیفہ اول کا اور خلیفہ ثالث کا کہ خلیفہ اول کون ہے، اس حوالے سے ایک حدیث ہماری عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے مرض الموت اپنے آخری وقت میں تھے، بلکہ ہماری عائشہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ آپ کا آخری کلام کسی بندے کے ساتھ وہی تھا۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس نہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ، کہا اللہ کے رسول ابوبکر کو بلائیں، کہا نہیں کسی اور کو بلاؤ، کہا عمر کو بلائیں، کہا نہیں کسی اور کو بلاؤ، کہا آپ کے چچا زاد علی کو بلائیں رضی اللہ عنہ، کہا نہیں کسی اور کو، کہا عثمان کو بلائیں، کہا ہاں عثمان کو بلاؤ، کہا عثمان کو رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اما جی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے مجھے کہا میں نے عثمان سے بات کرنی ہے، تو ذرا سائڈ پہ ہو جا، پھر میں سائڈ پہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول سرگوشی میں بات کرتے رہے۔ اور ایک روایت میں حضرت حفصہ غالباً کہتی ہیں کہ وہ بات یہ تھی کہ حضرت عثمان سے اللہ کے رسول نے کہا یا عثمانو ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قمیصا فان ارادك المنافقون، فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تجھے ان قریب ایک قمیص پہنائے گا، اور اگر منافق یہ ارادہ کریں کہ وہ تجھ سے وہ قمیص تیری اتار لیں تو تو نے قمیص نہیں اپنی اتارنی، وہ حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ کہا، پھر کہا عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، منافق چاہیں گے وہ تیری قمیض اتار دیں، تو نے قمیض نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھ سے آن ملے۔ پھر کہا عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، منافق چاہیں گے تیری وہ قمیض اتار دیں، تو نے قمیض نہیں اتارنی یہاں تک کہ تو مجھ سے آن ملے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے نا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عہد تھا حضرت عثمان سے، حضرت عثمان نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، اس عہد کی وجہ سے آج میں اس خلافت کو نہیں چھوڑ رہا، کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ خلافت نہیں چھوڑنی۔ اور جس دن شہیدوں میں جمعے کے دن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، حضرت عثمان ہمارے پاس آئے، روزے کی حالت تھی، کہا کہ رات کو نا میری ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا افطر عندنا اللیلہ، آج کا روزہ ہمارے پاس چھوڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ خواب ہمیں صبح سنایا حضرت عثمان نے، اور عصر کے وقت آپ شہید ہو گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی کرسی کا شوق نہیں تھا، بلکہ آپ نے تو اس حد تک کہ جب سارے وہ باغی اکٹھے ہو گئے آپ کے گھر کے باہر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کی قسم خلیفۃ المومنین ان کے ساتھ لڑنا حلال ہے، ان باغیوں کے ساتھ آپ اجازت دیں ہم ان کو ابھی یہاں سے ادھیڑ دیتے ہیں، شکست دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، جس بندے کو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری وہ اطاعت کرنا اس پر فرض ہے، میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ اور اسلحہ چھوڑ دے، میری خاطر وہ جہاد نہیں کرے گا اور لڑائی نہیں کرے گا مسلمانوں میں۔ میں نہیں چاہتا کہ پہلا خون بہانے والا امت میں بنوں۔ فوج تھی، صحابہ تھے، اس کے باوجود آپ نے لڑائی پسند نہیں کی، آپ کو کرسی پسند نہیں تھی۔ جیسے یہ بیان کہہ رہے تھے نا حضرت عثمان نے قبضہ کر لیا حضرت علی کے حق میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان یہ بھی نہیں سوچ، اگر یہ کرسی کا شوق ہوتا نا، فوج کو آپ حکم دیتے، باغی تھے کتنے، چند ایک باغی تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ کو کرسی کا شوق تھا ہی نہیں، وہ تو ایک عہد تھا جو اللہ کے رسول نے لیا تھا آپ سے، آپ تو اس عہد کی خاطر خلافت پہ ڈٹے ہوئے تھے، وگرنہ تو آپ خلافت چھوڑ دیتے، یا اگر کرسی پیاری ہوتی تو ان باغیوں کو اس وقت مار ڈالتے، قتل کر ڈالتے جبکہ آپ کے پاس جان نثار موجود تھے۔ تو اس لیے اس حوالے سے کسی بھی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ خلیفہ برحق حضرت ابوبکر بھی خلیفہ برحق ہیں، عمر بھی خلیفہ برحق ہے، عثمان بھی خلیفہ برحق ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی خلیفہ برحق ہے، امام حسن بھی خلیفہ برحق ہے، یہ سارے خلفائے راشدہ میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے سارے ہی سر کے تاج ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتے اور سبھی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھنا ایمان کا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔